نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمامی احباب ذوق و محبت سے درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، محترم محتشم سامعین، میرے پاس وقت کی بہت قلت ہے اور دیے گئے وقت سے بھی میں کچھ لیٹ ہو چکا ہوں۔ آگے بھی مجھے کافی ساری مصروفیت ہے، تو اس لیے میں نے میزبان حضرات سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ بروقت موقع دے کر بروقت اجازت دے دیں تو مجھے سہولت رہے گی۔ بہرحال اس وقت سے بھی کچھ تاخیر ہو چکی ہے۔ میں بغیر کسی تمہید و تفصیل کے اپنے دیے گئے موضوع پر 3-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پوری توجہ میری جانب رہے گی۔ میری تمہیدی باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو مقصود انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ رہے گی سب کی انشاءاللہ۔ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پاک پیغمبر تک جتنے انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کی نبوت کو پختہ اور مؤثر کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارا عقیدہ ہے تمام نبیوں کے معجزے برحق ہیں، تمام اللہ کے نیک ولیوں کی کرامات برحق ہیں۔ بولو بے شک۔ آپ پوری توجہ میری جانب رکھیے۔ دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر مجھے بھی ڈسٹربنس ہوگی اور آپ کو بھی بات سمجھنے میں دقت ہوگی۔ کوئی مہمان آئیں گے تو آپ کے سامنے ہی آئیں گے۔ آپ برائے کرم پوری توجہ میری جانب رکھیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء تشریف لائے، ان کی نبوت وقتی اور عارضی تھی، تو ان کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ بھی وقتی اور عارضی تھے۔ نبی جب تک تھے معجزہ تھا، نبی دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ مثال کے طور پر وہ لاٹھی آج بھی دنیا کی کسی عجائب گھر میں محفوظ ہے، جسے جناب موسیٰ نے زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گئی تھی۔ وہ لاٹھی آج بھی موجود ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ لاٹھی آج بھی کسی شکل میں وہ اژدہا بن جائے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ لاٹھی موجود ہے لیکن وہ ہاتھ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے معجزے بھی ہیں۔ نبی تھے تو معجزے تھے، نبی گئے تو معجزے سارے بولیے چلے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نبوت وقتی اور عارضی نہیں تھی، دائمی اور قیامت تک کے لیے تھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو 2 قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ بعضے تو وہ تھے جو حضور کے وجود کے ساتھ خاص تھے، یعنی جب تک میرے نبی تھے معجزہ تھا، حضور دنیا سے گئے معجزہ بھی چلا گیا۔ اور دوسری قسم کے معجزے وہ تھے جو حضور کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا، مگر معجزے آج بھی زندہ ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بڑا ایمان تازہ ہوگا، توجہ میرے الفاظ پر رکھنا۔ ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ ہم جس آقا کو مانتے ہیں، میرے آقا کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھا۔ بولو بے شک۔ ہمارا ایمان ہے حضور کا وجود ہی کیا تھا؟ معجزہ تھا۔
میرے نبی کی نگاہ معجزہ، قدم معجزہ، ہاتھ معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، ہر ایک ادا معجزہ تھی۔ مثال کے طور پر میں اور آپ اگر بولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ بولیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حدیث بنتے ہیں، سنت بنتے ہیں، شریعت بنتے ہیں، رب کا حکم بنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے بولنے سے منہ سے تھوک نکلتی ہے، میرے مصطفیٰ بولتے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی۔ میں اور آپ بولتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، میرے مصطفیٰ بولتے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ میں اور آپ بولیں فرق نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ بولیں اسوہ اور نمونہ بنتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نگاہ میں آنے والا بندہ، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں جو آیا رب نے اسے بھی نواز دیا۔ مثال کے طور پر میرے نبی کی نگاہ میں ایک مکہ کا تاجر آیا، صدیق اکبر بن گیا، ایک قاتل آیا، فاروق اعظم بن گیا، ایک بزنس مین آیا، عثمان ذی النورین بن گیا، ایک گلیوں میں کھیلتا بچہ آیا، علی حیدر کرار بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں ابو ہریرہ آیا، محدث امت بن گیا، ابو عبیدہ آیا، امین امت بن گیا، خالد ابن ولید آیا، جرنیل امت بن گیا، ابی ابن کعب آیا، قاری امت بن گیا، عبداللہ ابن عباس آیا، مفسر امت بن گیا، عبداللہ ابن مسعود آیا، فقیہ امت بن گیا۔ ہاں چکوال والو، میرے نبی کی نگاہوں میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، خوبصورت نہیں بدصورت ہے، آقا نہیں غلام ہے، امیر نہیں غریب ہے، دیس کا نہیں پردیسی ہے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں آتا ہے، چلتا زمین پر ہے، اس بلال کے قدموں کی آہٹ جنت کی حوروں کو سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کی نگاہ کا کیا تھا؟ کمال تھا۔ جو نگاہ یار میں آیا اللہ نے اسے بھی رنگ دیا ہے۔ میں اور آپ بولتے ہیں ہمارے منہ میں لعاب ہے، تھوک ہے، اس تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے لوگ وحشت کرتے ہیں، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن میرے نبی کا لعاب بھی معجزہ تھا کہ میرے نبی کا لعاب 4 صحابہ کے کھانے میں پڑا، اللہ نے 1400 کو پورا کر دیا۔ کڑوے کنویں میں پڑا، اللہ نے میٹھا کر دیا۔ علی کی ایڑی پہ لگا، شفا مل گئی، علی کی آنکھوں پہ لگا، شفا مل گئی، صدیق کی ایڑی پہ لگا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ میرے مصطفیٰ کا لعاب بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ میں اور آپ اشارہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گیا۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پہ بادل آ گئے، چہرہ ہاتھ پہ پھیرا، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے ابو ہریرہ کی ماں کو کلمے کی توفیق دے دی۔ میرے نبی نے حضرت ام معبد کی بکری کے خشک تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے خشک تھنوں میں دودھ جاری کر دیا۔ میرے نبی نے یہ انگلیاں پیالے میں ڈالی، اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ میرے نبی کے ہاتھ معجزہ، میرے نبی کے قدم معجزہ، وہ قدم مکہ کی دھرتی پہ لگے، اللہ نے مکرم کر دیا۔ کھجوروں کی دھرتی پہ لگے، اللہ نے مدینہ منورہ کر دیا، اور بیت المقدس پہ لگے، اللہ نے قبلہ اول بنا دیا۔ ہاں یہی میرے مصطفیٰ کے قدم خدا کے عرش پہ لگے، عرش بھی قیامت تک اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہے گا۔ یہ میں نے چند اشارے کیے، یہ میرا موضوع نہیں، بڑی توجہ رکھنا، میں بہت شارٹ چل رہا ہوں۔ توجہ، یہ وہ معجزے ہیں جن کا میں نے ابھی چند ایک کا تذکرہ کیا، یہ میرے نبی کے وجود سے خاص تھے۔ حضور جب تک دنیا میں تھے یہ معجزے بھی تھے، حضور دنیا سے چلے گئے یہ معجزے بھی چلے گئے۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں اگلا ذکر کرنے لگا ہوں، دوسری قسم کے وہ معجزے۔ میرے نبی کی نبوت عارضی نہیں تھی، قیامت تک کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے تھی، کل جہانوں کے لیے تھی۔ تو اللہ نے کچھ معجزے میرے نبی کو وہ عطا کیے کہ حضور کو پردہ کیے ہوئے دنیا سے 14.25 صدیاں گزر چکی، لیکن آج بھی ہر بندہ میرے پیغمبر کے وہ زندہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا رہا ہے۔ اب میں چند ان معجزوں کا ذکر کروں گا، ذرا بیداری سے بیٹھنا، ایمان بھی تازہ ہوگا، میرا مدعا بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پہلا معجزہ، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے۔ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔
माशाअल्लाह बड़ी तादाद बैठी है। ये जो हज करके आए हैं मेरे भाई, ये मेरी बात की तस्दीक भी करेंगे, ज़्यादा बेहतर समझेंगे, और जिनको समझ नहीं आती मेरी बातों की तायीद इनसे ले लेना, यकीनन आपको ये मेरी बातों की तायीद करके बताएंगे कि मैंने गलत नहीं कहा। अब तवज्जो करना, मैं मिसालें बयान करने लगा हूँ। पहला जिंदा मौजज़ा मेरे मुस्तफ़ा का, हाजी लोग हज पर जाते हैं, हज के अरकान में से एक रुकन है मैदान मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के अंदर कुछ वक्त के लिए वो ठहरते हैं, कुछ वक्त के लिए वो क़याम करते हैं। वो क्या हैं? चटियल मैदान है और वहाँ करना कुछ भी नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है, वहाँ कुछ वक्त आपने स्टे करना है, कुछ वक्त वहाँ आपने गुजारना है। याद रखो, ये दोनों मैदान जितने मेरे नबी के ज़माने में थे आज भी उतने ही हैं, इनमें इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है, इजाफा नहीं हुआ। क्यों? मेरे नबी के ज़माने में इन मैदानों के अंदर इतनी तामीरात और कंस्ट्रक्शन नहीं थी। आज इन मैदानों में शहजादों के लिए, बादशाहों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए तामीरात कर दी गई, महल और घर बना दिए गए। तो मैदान में जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तो मैदान का हुदूद अरबा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पता चला मुज़दलिफ़ा और अरफात वो मैदान हैं जितना हुदूद अरबा मेरे नबी के ज़माने में इन मैदानों का था, आज उससे कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सीरत निगारों ने लिखा मेरे नबी के दौर में जो लोग हज करने के लिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मेरे नबी के ज़माने में 1.5 लाख नकल की गई कि हुजूर के दौर में 1.5 लाख हाजी जमा हुए मैदान मिना के अंदर भी, मुज़दलिफ़ा में भी, अरफात में भी, इन मैदानों में हाजी जमा हुए। तो ये मैदान क्या हो गए? भर गए थे हाजियों से, सारे के सारे फुल हो गए थे। तवज्जो करना, अब कोरोना से पहले पहले, कोरोना के बाद तो मामला अप डाउन हुआ, लेकिन कोरोना से पहले की बात करता हूं कि कोरोना से पहले पहले जो हाजियों की तादाद नकल की गई वो 40 लाख से भी ज़ायद थी, 40 लाख से ज़्यादा हाजी जमा हुए। चलिए मैं ऊपर का अदद छोड़ देता हूं, 40 लाख को भी आप ले लें, 40 लाख हाजी हज करने के लिए गए तो मैदान अरफात और मैदान मुज़दलिफ़ा सारे के सारे हाजियों से भर गए थे। अब अजीब मामला है, मजमा 1.5 लाख का था तो भी मैदान भर गया, मजमा 40 लाख का था तो भी मैदान भर गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई हाजी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे यार मैं इस साल हज के लिए गया था, वहां इतना रश था, इतना मजमा था कि मुझे तो मिना में जगह ही नहीं मिली, मुझे तो अरफात में पांव रखने की जगह ही नहीं मिली, मैं तो कहीं बाहर ही फिरता रहा हूं। कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मजमा कितना ज्यादा क्यों ना हो जाए, मैदान अरफात में समा जाता है। क्यों? हदीस पाक का मफहूम, मेरे नबी ने फरमाया मिना की मिसाल लोगों, माँ के पेट किसी है, माँ के पेट में बच्चा एक हो तो भी समा जाता है, बच्चे 2 हों तो भी समा जाते हैं। मैंने मीडिया में ये खबर पढ़ी, यूरोप के किसी मुल्क में एक औरत ने एक वक्त के अंदर 15 बच्चों को जन्म दिया, 15 बच्चे एक माँ के पेट से बाहर में आए। यारो बच्चे 15 थे, पेट का साइज उतना ही था, पेट इजाफा नहीं हुआ, पेट बड़ा नहीं है। मेरे रब की कुदरत है कि बच्चा एक हो तो भी समा जाता है, बच्चे 15 हो तो भी समा जाते हैं, मजमा 1.5 लाख का हो तो भी समा जाता है, मजमा 40 लाख का हो तो भी समा जाता है। ये मेरे मोहम्मद का जिंदा मौजज़ा है जिसे हर हाजी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। बोलो मौजज़ा है या नहीं है? ऊंची बोलते जाओ, सारे गिनते जाना और बोलते जाना, बड़ी तवज्जो। हम बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी करते हैं, एक जानवर ज़िबा करते हैं, पूरा घर लगता है, शाम तक थक के चूर हो जाते हैं। एक बैल ज़िबा करके फारिग हुए, जब बैल ज़िबा किया तो हमने जिस सहन में, जिस प्लॉट में, जिस जगह पर हमने वो जानवर ज़िबा किया होता है, फिर उस जगह को पानी से धोते हैं, फिर सरफ से धोते हैं, फिर उस पर छिड़काव करते हैं, फिर केमिकल छिड़कते हैं, फिर दवाइयाँ छिड़कते हैं, फिर मुश्काफूर लगाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं कि बदबू ज़ाहिल हो जाए, ताफुन ज़ाहिल हो जाए, कुर्बानी के असरात खत्म हो जाएं। इतना तरद्दुद करने के बाद भी अगले 2 महीने तक वहां से असरात खत्म नहीं होते। महसूस होता है यहां कुर्बानी की गई थी, सारा इंतजाम किया, एक जानवर के असरात भी अगले 2 महीने तक वहां से खत्म नहीं होते। यारो जो हाजी हज के लिए जाते हैं, पूछना जरा, 40 लाख का मजमा भी हो, फी हाजी एक जानवर भी कुर्बान करे तो 3 दिनों में कितने जानवर कुर्बान हुए? 40 लाख जानवर कुर्बान हुए।
بابا منہ سے کہنا آسان ہے، 40 لاکھ تھوڑی تعداد تو نہیں، 3 دن میں 40 لاکھ جانوروں کو قربان کیا۔ لیکن میں مانتا ہوں وہاں مشینیں ہیں، میں مانتا ہوں وہاں بڑے انتظامات ہیں، لیکن 40 لاکھ تھوڑے جانور تو نہیں ہیں بابا، یہ مشینوں کے بس کی بات نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن عجیب معاملہ، یہاں ایک جانور ذبح ہوا، اتنا صفائی کے باوجود 2 مہینے تک اثر ختم نہیں ہوتا، وہاں 40 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ تم عید کے چوتھے 5ویں دن جا کر دیکھو، تمہیں وہاں پر مچھر نہیں ملے گا، مکھی نہیں ملے گی، جو ہے وہ چیل نہیں ملے گی، کوا نہیں ملے گا، کتا نہیں ملے گا، بلی نہیں ملے گی، بدبو نہیں ملے گی، تعفن نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا رب بھی پاک تھا، رب کا شہر مکہ بھی پاک تھا، اللہ نے 40 لاکھ جانور ذبح ہونے کے بعد بھی اس شہر کو علائشوں اور بدبو سے پاک کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا ایک جانور ذبح ہو بدبو ختم نہیں ہوتی، وہاں 40 لاکھ جانور ذبح ہو بدبو کا اثر نظر نہیں آتا۔ یہ میرے محمد کا زندہ معجزہ ہے جسے ہر بندہ اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ کے آ رہا ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ہو گئے؟ سارے بولو، پچھلے بھی بولو، کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا دیکھیے، حاجی حج کرتے ہیں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے شیطان کو کنکر مارنا۔ کیا مارتے ہیں شیطان کو؟ سارے بولو۔ اولن تو زیادہ تعداد ہے، زیادہ تعداد میں مارے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم بھی اگر میں بیان کروں، فی حاجی 3 کنکر بھی مارے شیطان کو۔ 40 لاکھ حاجی 3 کنکر فی بندہ مارے۔ بتاؤ وہ کنکر جب زمین پر گرتے ہیں تو زمین پر کنکروں کے پہاڑ کھڑے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ بولو سارے۔ جو گئے ہیں حاجی ذرا ان سے پوچھو، چند کنکر زمین پر پڑے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کنکر کا نام و نشان نہیں نظر آتا۔ وہاں پر کوئی جھاڑو پھیرنے والا نہیں، کوئی بلدیہ کا محکمہ کام نہیں کرتا، کوئی صفائی کرنے والا نہیں، کوئی کنکر اٹھانے والا نہیں۔ مولا یہ 40 لاکھ حاجیوں کے کنکر زمین پہ گر کے جاتے کہاں ہیں؟ میرے رب نے فرمایا یہ میرا غیبی نظام وہاں کام کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس حاجی کی قربانی اللہ قبول کر لیتا ہے اس حاجی کے کنکر آسمان کے فرشتے آ کے چن کے لے جاتے ہیں، اور جس حاجی کے کنکر کسی بھی وجہ سے قربانی سے قبولیت سے رہ جائیں اس کے کنکر زمین پہ پڑے ملتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نہیں ملتے۔ لاکھوں حاجیوں کے کروڑوں کنکر رب کے فرشتے چن لیتے ہیں۔ یہ خدا کا غیبی نظام میرے محمد کا زندہ معجزہ ہے جسے ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے۔ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ بولو، کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا زندہ معجزہ جسے ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے اسے میرے محمد کا روزہ کہتے ہیں۔ کہہ دو یار بے شک۔ یہ کیسا معجزہ؟ توجہ، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان میں سے جو نبی اپنی طبی زندگی اور عمر پوری کر کے رب کو پیارے ہو چکے، کسی نبی کی قبر کے بارے میں اشارہ کر کے آپ کنفرم درجے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ یہ میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، توجہ۔ آدم سے عیسیٰ تک جو انبیاء وفات پا کے قبروں میں چلے گئے، کسی نبی کی قبر کے بارے میں آپ اشارہ کر کے کنفرم درجے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ ہاں کسی نے دعویٰ کیا تو ضمنی درجے میں کیا، گمان کے درجے میں کیا، کنفرم یقین کے درجے میں دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے کسی نبی کی قبر کو کنفرم درجے میں محفوظ نہیں رکھا، یہ میرے رب کا راز ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ چکوال والو، 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک میرے اور تیرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی قبر مبارک اور روضہ اطہر ہے کہ جس کے نشان کو اللہ نے کنفرم درجے میں محفوظ رکھا۔ جو حاجی، جو عمرہ کرنے والا حج اور عمرے کے بعد روضہ رسول کی زیارت کر کے آتا ہے، قبر رسول کی زیارت کر کے آتا ہے، وہ کنفرم درجے میں آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یارو میں محمد کا روضہ دیکھ کے آیا، میں کملی والے کی قبر کی زیارت کر کے آیا، اور کسی قبر کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی قبروں کا نشان زندہ نہ رہنا اور ان میں سے ایک میرے تیرے آقا کی قبر کے نشان کا کنفرم درجے میں زندہ رہنا، یہ میرے محمد کا زندہ معجزہ ہے جسے ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے۔
کتنے ہو گئے؟ اونچی بولو، 4۔ 5واں زندہ معجزہ جو آج بھی صدیوں بعد موجود ہے اسے زمزم کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو کیا کہتے ہیں؟ میں زمزم پر گفتگو کروں شام ہو جائے بات ختم نہیں ہوگی۔ میں 2 باتیں یہاں عرض کر کے اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں، بڑی توجہ۔ زمزم معجزہ ہے یا نہیں؟ بولو جن کا ایمان ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ میرے نبی کا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ تو جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، حضور کا معجزہ تو نہیں، اسماعیل کا معجزہ ہے، آپ نے اس کو حضور کا معجزہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا ہاں میں دلیل دیتا ہوں، سنیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کو نبوت ملنے کے بعد اگر کوئی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اگر کوئی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جناب اسماعیل چھوٹے بچے تھے، اس میدان میں ایڑیاں رگڑی تھی، ان ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا۔ ہاں جناب اس وقت اسماعیل کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی نبوت کا تاج نہیں پہنا تھا، بچپن میں نبوت ملنے سے پہلے یہ خلاف عادت واقعہ ان کے ہاں ظاہر ہوا، تو یہ اسماعیل کا معجزہ نہیں کہلا سکتا، ارہاس کہلائے گا۔ بولو کیا کہلائے گا؟ ارہاس۔ اور آپ علماء سے پوچھئے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جناب اس زمزم کے کنویں پر، توجہ، اس زمزم کے کنویں پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا یہ مٹی سے بالکل بھر گیا تھا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ پھر میرے پیغمبر کے دادا خواجہ عبد المطلب یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے نقشوں کی مدد سے، جغرافیے کی مدد سے اس جگہ کو تلاش کیا، دوبارہ ٹریس کیا، دوبارہ اس کنویں کی کھدائی کروائی، دوبارہ زمزم کا پانی یہاں سے نکلا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا کو جب نبوت سے اللہ نے سرفراز کیا، حضور اپنے جانثاروں صحابہ کے ساتھ اس زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، ایک زمزم کا پیالہ بھر کر میرے نبی کو پیش کیا گیا۔ حضور نے پوچھا میرے یارو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زمزم ہے۔ میرے نبی نے آدھا پیالہ پیا، آدھا چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا بچا ہوا جھوٹا آدھا پیالہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرا جھوٹا دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ جب میرے آقا کا وہ بچا ہوا جھوٹا دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا تو حضور نے زمزم کے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، لوگو اب گواہ ہو جاؤ مجھ محمد کا جھوٹا زمزم کے کنویں میں چلا گیا ہے، اب قیامت کی صبح تک اس کے پانی کی سطح کم نہیں ہو سکتی ہے۔ چکوال والو تمہیں مبارک ہو، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہو جنہوں نے بھی زمزم پیا ہے تمہیں مبارک اور سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم تم نے زمزم نہیں پیا، تم نے محمد کا جھوٹا پیا ہے۔ اور سنو علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے، میں دیوبندی ہوں، میری اپنے آقا سے محبت میرا وجدان کہتا ہے، میری اپنے آقا سے محبت و عقیدت کہتی ہے، میں اس عقیدت میں ڈوب کر کہتا ہوں خدا کی قسم میرا ایمان جس حضور کے امتی کلمہ گو مسلمان کے حلق سے نیچے محمد کا جھوٹا چلا گیا، جہنم کی آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے ذرا غور سے، میں نے اپنے بزرگوں سے بڑی عجیب بات سنی، آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ کا عجیب نظام، اللہ کو اپنے نبی کے امتیوں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی کے امتیوں سے بڑی محبت ہے، تو خدا نے عجیب نظام بنا دیا کہ میں نے بزرگوں سے سنا اللہ اپنے نبی کے کسی امتی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک محمد کا جھوٹا اس کے حلق سے نیچے اتار نہیں دیتا۔ بڑی توجہ رکھنا، میں عجیب بات کہہ دی، اللہ اپنے نبی کے کسی امتی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک محمد کریم کا جھوٹا اس کے حلق سے نیچے۔ میں مشاہدہ کرواتا ہوں، یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے بیٹھے ہو سارے، اس مجمع میں جس میرے بھائی نے زندگی میں ایک گھونٹ بھی زمزم پیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر دو، بلند ہاتھ کھڑا کرو، دیکھو کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں، دائیں بائیں سب کے اوپر ہیں۔ توجہ چاہوں گا بڑی، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے چھوٹا سا، اس کا ہاتھ نیچے تھا، توجہ، اس کا ہاتھ نیچے تھا، کیوں نیچے؟ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے زمزم پیا نہیں ہوگا، اس وجہ سے نیچے کی یہ میری بات سمجھا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا معصوم بچہ ہے، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوگا شاید اس کی ماں نے فیڈر میں بھی زمزم ڈال کر پلایا ضرور ہو، بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چلے جاؤ آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس نے زمزم اپنے حلق سے نیچے اتارا نہیں ہوگا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، غلامان صحابہ، نعرہ تشریف رکھیے جی. میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. شاید پہلے بھی مختصر تھی لیکن اب مزید مختصر کرتا ہوں، کیونکہ آپ آمد تیمم برخاست. پانی آ جائے تو تیمم کی ویسے بھی کیا ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے. تو اب ہماری رونق محفل، ہمارا اثاثہ، سنی قوم کا سرمایہ، عظیم باپ کے عظیم فرزند اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق مد ظلہ العالی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ انہی کا مبارک خطاب آپ سے مات فرمائیں گے. بس میں حضرت کی اجازت سے 5-7 منٹ لوں گا تاکہ میں اپنے موضوع کو مکمل کر سکوں. توجہ ہے جی؟ ہاتھ بلند کر دو جس کی توجہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کتنے معجزے میں گنوا چکا؟ اونچی بولو، کتنے گنوا چکا؟ شارٹ کرتا ہوں. چلو اب چھٹے مدے پر آتا ہوں بس تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. جن کو یہ 5 سمجھ آ گئے اب چھٹا بھی سمجھ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا. بڑی توجہ چاہوں گا. میرے نبی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدیاں گزر چکی. وہ معجزے جو آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. میں نے 5 معجزوں کا ذکر کیا. چھٹا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسے رب کا قرآن کہتے ہیں. بولو کیا کہتے ہیں؟ رب کا. اونچی بولو، رب کا. میں اس پر 2 مثالیں، بہت مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، 2 میں اس پر علمی دلائل دوں، بات لمبی ہو جائے گی. میں آج کل کی عام فہم مثال پیش کرتا ہوں. ہر میرا عام سا بندہ بھی بھائی سمجھے گا کہ واقعتاً قرآن آج بھی زندہ معجزہ ہے. اللہ نے قرآن میں عجیب دعویٰ کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے، لوگو میرے قرآن کو جب بھی کوئی بندہ دل کے کانوں سے سنے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ پڑیں. میرے قرآن کو جب بھی کوئی دل کے کانوں سے سنے، ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں برس نہ پڑیں. یا اللہ یہ عجیب دعویٰ. چلے آئیے آن گراؤنڈ اس کی ریالٹی چیک کرتے ہیں، حقیقت چیک کرتے ہیں. اس دعوے میں کتنا وزن. میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا. ہمارا ایک برادر اسلامی ملک مصر، اس کے سابق صدر گزرے ہیں، جمال عبد الناصر ان کا نام تھا. جمال عبد الناصر نے اپنا یہ واقعہ عجیب لکھا، بڑا ایمان افروز واقعہ. جمال عبد الناصر کہتے ہیں، میرے دور صدارت میں ایک بین الاقوامی کانفرنس روس میں منعقد ہوئی جس میں دنیا کے تمام صدور کو انوائٹ کیا گیا. مجھے بھی دعوت ملی. میں جانے لگا. اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی. عالم اسلام کے مشہور قاری عبد الباسط، جن کی آج بھی آپ تلاوت سنتے ہیں، جانتے ہیں، یہ بھی مصر کے قاری تھے. اور یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی حقیقت ہے. عالمی حقیقت صرف 1992 کا ورلڈ کپ نہیں تھا، کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا چوکا چھکا نہیں تھا. بابا یہ بھی تو یاد کیا کرو، یہ بھی تو عالمی حقیقتیں ہیں، یاد کیا کرو. ہاں میرے بزرگوں نے بتایا، قرآن اترا اہل عرب پر، پڑھنے کا حق ادا کیا مصر والوں نے، اور سمجھ کر اس کی خدمت کا حق ادا کیا بر صغیر کے ان علماء نے. اب ان تینوں جملوں پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مصر والوں نے پڑھنے کا حق ادا
کیا. آج بھی مصر میں چلے جاؤ، عام کالج یونیورسٹی کے نوجوان جن کی داڑیاں بھی نہیں ہیں، جب بھی 4 دوست آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. میوزک نہیں، گانا باجا نہیں. اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو بھی یہ ذوق عطا فرما دے. تو قاری عبد الباسط، مصر کے قاری جمال عبد الناصر کہتا ہے میں نے قاری صاحب کو کہا آپ بھی چلو اس کانفرنس میں میرے ساتھ. قاری صاحب بھی تیار ہو گئے. 3 روزہ کانفرنس، لمبی کانفرنس. ایک دن درمیان میں چائے کا وقفہ ہوا، سارے چائے پینے لگے، ہیلو ہائے ہونے لگی. جمال عبد الناصر کہتا ہے میں نے کہا موقع اچھا ہے، ان پر اپنا وار کرتا ہوں. میں نے تمام صدور کو مخاطب کر کے کہا یارو میرے ساتھ ایک بندہ آیا ہے، یہ تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہے، سنو. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یہ اس نے نہیں، میرے الفاظ ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سنو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. میں نے یہ تو نہیں کہا یہ مسلمان قرآن سنائے گا، میں نے کہا یہ کافر کیا جانے قرآن کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بس کچھ سنو. جب میں نے اتنا زور دیا ان کا تجسس بڑھا، انہوں نے کہا ضرور سنیں گے، سناؤ. میں نے قاری صاحب کو اشارہ کیا، میں نے کہا قاری صاحب رب کے قرآن کا جادو آج ان کو دکھاؤ نہ ذرا. قاری عبد الباسط نے آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے، اپنے من میں ڈوب کر اپنی لحن داودی میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. چکوال والوں جملے سننا خدا کی قسم. جمال عبد الناصر کہتا ہے یارو قاری عبد الباسط سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، میں ان کافروں کے چہرے پڑھ رہا تھا. مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ بہ رہے ہوں. میں نے کہا مولا میں تیرے قرآن کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں. آپ پہلے بھی میرا ایمان تھا تیرے قرآن پہ، آج اور پختہ ہو گیا. یہ کافر ہیں، یہ قرآن کی زبان نہیں جانتے، یہ سورہ رحمان کا ترجمہ نہیں جانتے، یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. اس کے باوجود قرآن نے ایسا اثر کیا کہ قرآن کے لفظ ان کے سینوں کو چیر کر ان کے دلوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. یہ میرے رب کے قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. بڑا ذوق چاہوں گا، توجہ یار، بڑا ذوق چاہوں گا. میں نے ایک جگہ گفتگو کی، ایک خشکا بندہ، خشکا سمجھتے ہیں، خشکے ہوتے ہیں، ہر مسلم بات میں سے کیڑا نکالنا. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، قرآن کے لفظوں میں اثر ہوتا ہے، قرآن کے لفظوں میں کمال ہوتا ہے، قرآن کے لفظوں میں جان ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل میرا ایمان، قرآن کے لفظوں میں اثر. بڑی توجہ کرنا. مجھے کہنے لگا میں نہیں مانتا قرآن کے لفظوں میں اثر. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا، وجہ. کہنے لگا لفظ تو بے جان ہوتے ہیں، لفظوں میں تو کوئی طاقت نہیں، لفظوں میں کیسی تاثیر کہ لفظ بولے جائیں اور اثر ہو. یہ تم مولویوں نے اپنی جاگیرداری بنائی، اپنی دکانداری بنائی. ایک بندہ آیا اس کو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی، دوسرا آیا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، تیسرا آیا آیت شفا پڑھ کے پھونک دی. یہ مولویوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، لفظوں میں کوئی اثر نہیں، تم پھونکے مارتے رہتے ہو. لفظ تو بے جان ہوتے ہیں، بے جان چیز میں کاہے کا اثر. جب اس نے یہ بات کی میں سمجھ گیا یہ کہاں سے بول رہا ہے. بڑی توجہ رکھنا. میں نے جان بوجھ کر اس کو سخت لفظوں میں ریئیکٹ کیا. میں نے کہا دفع ہو جا، اٹھ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، چلا جا یہاں سے. جب میں نے یہ ریئیکٹ دیا نا سخت لفظوں میں، بڑا محسوس کیا. کہنے لگا مولوی صاحب جواب نہیں دینا نہ دیو، کم از کم اپنا رویہ تو ٹھیک کرو، اپنے الفاظ تو ٹھیک کرو، یہ کن لفظوں میں آپ بول رہے ہیں. میں نے دوبارہ بولا، میں نے کہا اٹھ جا، دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے کہنے لگا عجیب بات ہے یار، آپ شریف آدمی ہیں، مولوی صاحب ہیں، یہ کن لفظوں میں آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہوا نا اثر. نہیں سمجھ آئی آپ کو. میں نے کہا بابا میں نے بھی الفاظ ہی بولے ہیں، ڈنڈا تو نہیں مارا نا، ہوا اثر. کہتا ہوا اثر. میں نے کہا مان پھر، مجھ گناہگاروں کے لفظ میں اثر مانتا ہے تو اس پروردگار کے لفظوں میں اثر کیوں نہیں مانتا. اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. قرآن زندہ معجزہ آج بھی دیکھ رہے ہو. میں سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بتاؤ آج کے دور میں سب سے کم تنخواہ کس کی ہے یار. تھوڑا اونچا بولو جن کو پتا ہے، اور اونچی بولو. تمہارے اسکول کے گیٹ پہ کھڑا ہونے والا چپڑاسی اتنی تنخواہ شاید زیادہ لیتا ہے، مولوی صاحب اس سے بھی کم لیتے ہیں. توجہ، یہ جو مہنگائی چل رہی ہے، بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی نہیں نکل گئی؟ او بولو، چیخیں نکل گئی. اچھے اچھے سرمایہ دار پاکستان چھوڑ گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، ملیں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، کروڑ پتی بندے ہاتھ کھڑے کر گئے یار اتنی مہنگائی میں گزارا نہیں، پاکستان چھوڑ گئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس مہنگائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تالا مسجد کو لگتا.
سب سے پہلے تالا مدرسے کو لگتا، مولوی ہاتھ کھڑے کرتے، یار ہم تو پہلے ہی پسے ہوئے تھے، مہنگائی نے رہی صحیح کسر نکال دی، آج کے بعد مدرسہ بند، آج کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت بند، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تالا سب سے پہلے مدرسے کو لگنا چاہیے تھا۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کراچی سے چلے جاؤ پشاور اور گلگت کے پہاڑوں تک، تمہیں فیکٹریاں بند ملیں گی، کارخانے بند ملیں گے، مارکیٹیں بند ملیں گی، سرمایہ دار پاکستان چھوڑ کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک عام چھوٹے سے دیہات میں بیٹھ کر 10-12 ہزار تنخواہ لے کر مسجد اور مدرسے کی خدمت کرنے والا ملا تمہیں اس میں بھی خوشحال نظر آئے گا، خوش و خرم نظر آئے گا۔ مولوی نے بلکہ پہلے سے زیادہ کام بڑھا دیا۔ پچھلے سال مہنگائی اگر کم تھی تو پچھلے سال وفاق المدارس کے تحت ایک سال میں تیار ہونے والے حافظ قرآن بچے 80,000 تھے۔ اس سال مہنگائی بڑی ہے تو اس سال وفاق المدارس کے تحت حافظ قرآن بننے والے بچوں کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی ہے۔ مولوی نے ہر طبقے نے مہنگائی میں کام کم کر دیا، مولوی نے مہنگائی میں کام زیادہ کر دیا، ہر طبقہ مہنگائی میں میدان چھوڑ گیا، مولوی میدان میں ڈٹ کے پھر بھی کھڑا ہے، ہر محاذ پہ کھڑا ہے، ہر جگہ پہ جنگ لڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم اتنے غضب کی مہنگائی میں مولوی کا ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہو کر رب کے قرآن کو سینے سے لگانا، ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا، ناموس رسالت کا پرچم بلند کرنا، ناموس صحابہ کی بات کرتے نظر آنا، یہ میرے رب کے قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بولو، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بظاہر تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو آؤ، معجزے سے جس نے بھی ٹکرانے کی کوشش کی وہ پاش پاش ہوا، ناکام و نامراد ہوا۔ سابقہ امتوں کی مثال ہمارے سامنے۔ آؤ، اس زندہ معجزے کی کون کون وعدہ کرتا ہے کہ قدر کرے گا؟ انشاءاللہ قدر کرو گے، قرآن سے لو لگاؤ گے، یاری لگاؤ گے، علماء مسجد اور مدرسے کی تقویت کا باعث بنو گے، کہہ دو انشاءاللہ اپنی نسلوں کو علماء سے جوڑو گے، انشاءاللہ ان سے بدظن اور بدگمان تو نہیں ہوگے، کہہ دو سارے انشاءاللہ۔ یار زندہ، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔